اچھا، دوسرا آپ نے کہا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ غصہ کیوں آتا ہے، تو آپ نے کہا جی ایسی بغیر وجہ کے غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ ایک سمٹم ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ غصہ ایک سایہ ہے، یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ جو اصل حقیقت ہے، جب تک آپ اس کا علاج نہیں کریں گے نا تو آپ کو غصہ نہیں جائے گا۔ غصے کی میں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غصہ اس شخص کو آتا ہے جس کی کیپیسٹی نہ ہو۔ اب یہ حالات ہیں نا سارے، اس کمرے میں ایک حالات ہیں، فرض کریں یہ ریاض صاحب کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میرے بیٹوں کی طرح ہے، آپ کے ایک اکھڑا ہوا ماحول یہاں ڈیولپ ہو جائے، اگر تو یہ حالات میرے قابو میں ہوں گے نا تو مجھے غصہ نہیں آئے گا، اور اگر حالات میرے قابو میں نہ ہوئے تو مجھے غصہ آئے گا۔ اب آپ کہتے ہیں میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، آپ نہیں کہتے، میں کوئی بھی کہتا ہے میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، دکاندار میں میرے ملازم کہنا نہیں مانتے، اگر آپ کو ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے نا پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا، اور اگر آپ کو ہینڈل کرنا نہیں آتا پھر آپ کو غصہ آئے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کس کس چیز میں کیپیسٹی میں کمی ہے۔ جو بندہ جس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے نا وہ غصے میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، غصہ اس شخص کو آتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اصلی والا نہیں، جعلی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اصلی والا جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں غصہ آتا۔ جو ایویں کہتا ہے نا میری بھی کوئی عزت ہے، آخر میرا بھی کوئی مقام ہے، آخر میرا بھی کوئی سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ داخل ہوئے ہیں اپنی دفتر میں، دکان میں، اور آپ کے ملازم نے آپ کا دروازہ نہیں کھولا نا تو آپ کو غصہ آ جائے گا۔ آپ کا تھیلا پکڑا ہوا ہے، آپ کے ملازم نے آپ کا بیگ نہیں پکڑا، آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ کہیں گے یہ میری عزت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ہمیں نا ایک فالس انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے بارے میں کہ یہ میرا سٹیٹس ہے۔ دو کام کریں بس۔ نمبر 1، اپنی کیپیسٹی کو انکریز کریں، اپنی ایبلٹیز کو انکریز کریں، اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں ہر کام کے اندر۔ نمبر 2، اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ میں کوئی شے ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ کہیں نہیں میں بھی تو ہر کچھ شے ہے نا، صرف 4 منٹ کے لیے اپنا ناک بند کر لیجئے اور منہ بند کر لیں، صرف 4 منٹ کے لیے، اور اگر آپ یہ مسلسل بند رکھیں تو 4 منٹ کے بعد ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم یوں ہاریزونٹل لیٹے ہوئے ہوں گے۔ صرف 4 منٹ کی بات ہے، ہماری ساری اکڑ پھون نکل جائے گی۔ 4 منٹ یہ آکسیجن اندر نہ جائے تو بندہ جو ہے نا برین ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی مدد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھیں نا؟ تو انسان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ایکچولی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا ہوں، تو لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں، اس کے ساتھ کیا زیادتی ہونی ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ آگے جائے گا نا، وہ تو سب سے پیچھے ہے، تو ہم سب اپنے حساب سے لائن میں سب سے پیچھے لگے ہوں۔ تو اپنی حیثیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، واقعی ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف مہربانی کی وجہ سے مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ دوسرا میں نے کہا کہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں، اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سچویشن ایسی ہو جس میں غصہ آ سکتا ہے تو ریئیکٹ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نا آپ ذرا سوچ لیں کہ میں اس مسئلے کو حل کیسے کروں۔ پنجابی میں کہتے ہیں موقع نو سنبھالنا۔ جس بات پر آپ کو غصہ آ رہا تھا نا آپ ذرا اس موقع کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، جی ایک منٹ، ہمارے ایک نا بہت پیارے دوست ہیں، ہمارے بڑے بھائی پروفیسر ہارون خورشید پاشا، وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ نا حسین گائی میں، ملتان میں، بڑی تنگ گلیاں، ایسے تنگ گلیاں، تو اوپر کی ایک منزل میں نا کوئی سیمنٹ کا کام ہو رہا تھا، تو ایک بندہ یوں جا رہا تھا تو آگے سے نا سیمنٹ کی ایک بوری گری، سیمنٹ پتھر ہوتا ہے پورا، وہ جہاں وہ تھا نا اس کے بالکل سامنے آ کے ٹھوک کر کے نیچے گری ایسے زور سے، اب اس نے یوں کر کے دیکھا اگر وہ 1-2 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو اس کے سر پہ گرتی تو مر جاتا وہ۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، غصہ آ گیا، اس نے اچھا، وہ جس بندے سے گری تھی نا وہ پوڑیوں سے نیچے آیا، چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا، اس کے چیخنے چلانے میں ذرا تھوڑا سا وقفہ آیا تو اس نے کہا ان کو، کہنے لگا بھائی جان دسو ہن مکنا کیویں ہے؟ میری بات سمجھے؟ اب مجھے بتائیں کہ اس بات کو ختم کیسے کریں؟ تو جس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم یہ سوچیں کہ بھائی اب اس کو ہم ختم کیسے کریں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ آپ غور کریں، ٹھیک؟ اوکے۔